بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا تمہیں حکم کریں اسے کرو، رسول جس کام کا تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ، جس چیز کو تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا ہم مسلمانوں کو، اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے آج 229 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ہی مذاق کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سچ مذاق کرتا ہوں، یعنی جھوٹا مذاق نہیں کرتے تھے آپ، سچا مذاق فرماتے تھے آپ۔ ہم ایک دو قصے سمجھے پڑھیں پھر معلوم ہوئے گا کہ آپ کا کیسا مذاق تھا۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضری دے کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ لیا کریں کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ضرور سواری دوں گا میں، اور تمہارے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران پریشان کہ اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں، میں کیا کروں گا؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بھلا یہ بتا کوئی اونٹ کتنا ہی بوڑھا ہو وہ کسی اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یعنی کوئی بھی اونٹ ہے کسی اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا مذاق تھا۔ ایک اور قصہ نمبر 230 پر، ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، جنت میں میرا ٹھکانہ دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی تو چلے گئے، وہ عورت رونے لگی کہ آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ گھر پر ہی تھی، رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب آپ واپس تشریف لائے نماز سے فارغ ہو کر، یا رسول اللہ یہ تو اسی وقت سے رو رہی ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتی، کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جوان ہو کر جنت میں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ ابھی آپ کا مذاق تھا، آپ کا اس طریقے کے مذاق تھے، یعنی جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ مذاقوں میں۔ اچھا، ایک تیسرا قصہ 231 پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی ظاہر نامی شخص دوست تھا، تعلق تھے، جو اکثر آپ کو ہدیہ وغیرہ پیش کرتا رہا۔ وہ دیہاتی ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے آئے کسی اپنے کام سے، تو دیکھا کہ بطور خوشی طبی کے چپکے سے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا، بس ایسے ہی خوش طبی سے مذاق میں، اور اٹھا لیا، اور بس مذاق کے طور پر بھائی کوئی غلام خریدے گا، کوئی خریدتا ہے اس غلام کو؟ تو اس شخص نے، اللہ کے نبی کے اس دوست نے، ظاہر نام کے شخص نے کہا مجھے چھوڑ دو رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ مسلمان تھا، مجھے چھوڑ دو، کون ہے جو مجھے خریدے گا؟ یعنی میرا خریدنے والا تو نقصان اٹھائے گا، یعنی مجھے جو خریدے گا وہ تو نقصان اٹھائے گا۔ کہ یہ مذاق تھا آپ کا، اس طریقے کا آپ کے مذاق ہوتے تھے۔
باقی ہمارا جو مذاق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے، ایسے مذاق گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں جیسے مذاق ہم کرتے ہیں۔ نمبر 232، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے، ان سے محبت کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے، ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی میں، کسی غمی کے موقع پر، کسی مصیبت میں خوشی کا اظہار نہ کرو کہ ہم مذاق کریں، اس سے خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایسے مذاق ہم نہ کریں کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے اور ہم اس سے مذاق کریں، اس کو پر اللہ رحم فرمائے گا، اور اللہ ایسا مت کرے مذاق کرنے والے کو پریشانی مبتلا کر دے گا۔ نمبر 233، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب بچے آتے تو ان کو گود میں لے لیتے، آپ بڑی محبت فرماتے ان سے، ان کو کھلاتے، کبھی بچے کے سامنے اپنی زبان مبارک نکالتے، بچہ خوش ہوتا اور بہلتا، کبھی لیٹے ہوتے تو اپنے قدموں کے اندر کے تلووں پر بچے کو بٹھا لیتے، اور کبھی سینہ ادھر پر بچے کو بٹھا لیتے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ نمبر 234، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کھلاتے وقت اکثر زبان مبارک سے یہ فرماتے، خرقہ خرقہ فی عین کلی بقہ، آپ ارشاد فرماتے کبھی، اور کوئی ضرور نہیں، بس اللہ کے نبی، کوئی ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھلانے کے لیے بلا معنی الفاظ استعمال فرمائے ہوں۔ نمبر 235، اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے، یعنی ایک لائن میں کھڑا کر دیتے، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ بھائی تم سب دوڑ کر ہمارے پاس آؤ، جو بچہ ہم کو سب سے پہلے چھو لے گا ہم اس کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ بچے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر گرتا، کوئی سینہ تھر پر گرتا، اور سینہ مبارک سے آپ لگا لیتے۔ نمبر 236، بچوں سے اکثر خوش طبی فرماتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، یعنی اللہ کے نبی بس اے دو کانوں والے کہہ کر پکارتے، کیونکہ جھوٹ کا تو کوئی مذاق تھا ہی نہیں، سچ ہی تھا جو بھی تھا۔ 237 نمبر، اللہ کے نبی کا طریقہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بھائی تھے ابو عمیر نامی، انہوں نے ایک لال یا ممولا پال رکھا تھا، ایک روز مر گیا، ابو عمیر اس کے رنج میں غمگین بیٹھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ان کو وہ لال کے رنج میں رنجیدہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، یا ابو عمیر ما فعل نغیری، یعنی اے ابو عمیر تمہارے ممولے نے کیا کیا، یعنی تمہارے لال کا کیا ہوا، اس طریقے کا آپ کا مذاق۔ نمبر 238، عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے مجھ کو ایک انگور کا خوشہ دیا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ، میں وہ لے کر چلا، راستے میں میری نیت بگڑ گئی اور میں اس کو کھا گیا۔ میری والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی
تو خوشے کے بارے میں پوچھا میری والدہ نے کہ آپ کو میں نے خوشہ دیا تھا، پہنچ گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس تو کوئی خوشہ نہیں پہنچا۔ تو اللہ کے نبی اور کہ سمجھ گئے دونوں کہ بیچ میں ہی کھا گیا عبداللہ بن بشیر۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب راستے میں ملے عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے میرا کان پکڑ کر فرمایا یا غدر یا غدر، یعنی او دھوکے باز، او دھوکے باز۔ بس یہ خوش طبیعت تھی آپ کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بارے میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔